اسلامی حکومت جو ہوتی ہے نا وہ عقیدے کی محافظ ہوتی ہے۔ عقیدے کو چھیننے کے لیے یہ کون لوگ انہوں نے لانچ کیے ہیں؟ یہ متجددین کا طبقہ ہے، یہ لبرلزم کا طبقہ ہے، یہ سیکولرزم کا طبقہ ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں۔ آج مسلمان اپنا جتنا مرضی کردار پیش کرتے رہیں، ان کے کردار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کے پاس حکومت نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج آپ کے سامنے تبلیغ کے نام پر اسلام کی بیخ خونی کرنے والے، اسلام کو جڑ سے اکھیڑنے والے اور دشمن کے پیادے سمجھ لیں متجددین یہ ایک پورا ایک عقیدہ ہے، ایک ان کا نظریہ ہے اپنا، جن کو جدیدیت کہتے ہیں۔ یہ ان کی چال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نئی نسل کی مرضی کے مطابق مروڑ کے بیان کرنا، جس سے نئی نسل راضی ہو جائے، چاہے اس کے لیے اللہ کے حرام کو حلال کرنا پڑے یا اللہ کے حرام کو حلال ٹھہرانا پڑے، جو بھی ہو جائے بس نئی نسل راضی رہے۔ یہی وجہ ہے ان میں جو لوگ ہیں آگے وہ جاوید غامدی ہے اور اس کے ماننے والے ہیں، اور یہ بہت حد تک اثر کر چکے ہیں۔ زیادہ تر لبرل میں، سیکولر طبقے میں یہ بہت مقبول شخص ہے، یہ بھی اور اس کے شاگرد بھی۔ اور اسی طرح کا یہ جہلم کا جو دجال ہے، یہ بھی اپنے آپ کو اسی کا ہم نوا کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سود کے معاملات ہوں، باقی جو معاملات جتنے بھی ہیں، جنرل مشرف کے دور میں جب زنا بالرضا کا بل پاس ہوا تھا کہ عورت اور مرد جو ہیں اپنی مرضی سے اگر زنا کرتے ہیں تو کوئی بھی بندہ اوپر آ کے ان کو پکڑ کے پیٹنا مارنا شروع نہ کر دے، بلکہ پوچھے کہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو۔ اگر وہ کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جو بھی کر رہے ہیں تو وہ اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اس پر جواز کے دلائل دینے والا بھی یہ غامدی تھا، سمجھ آئے نا جی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پردے کے متعلق اور باقی احکامات کے متعلق یہ حقیقت کے اندر سارے پیروکار ہیں مرزا دجال کے۔ بڑا جو دجال تھا نا مرزا، یہ اس کے پیروکار ہیں۔ اس کی بھی جو مریدنیاں تھیں جن کو وہ اپنی امتی کہتا تھا، ساری رات اس کے رانے دباتی رہتی تھی، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اور اس کی جن کو امتیہ کہتا تھا وہ ساری اس کی رانے دباتی تھی۔ تو یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جڑ سے اکھیڑنے میں مرزا بڑا جو ہے وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، ویسا ہی حساب ان کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اندر سے ایک ہیں۔ ابھی نیا فتویٰ اس کا شائع ہوا ہے غامدی کا، اس نے کہا ہے کہ مرزائیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنی جائز ہے، سمجھ آیا نا جی؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دم سے کوئی حادثاتی طور پہ سارا کچھ ہو گیا ہے، یہ ایک پوری فکر ہے، یہ ایک پوری سازش ہے، یہ کفر کی سازش ہے۔ آپ اگر یہودی پروٹوکول، یہ کتاب ہے یہودی پروٹوکولز کے نام سے، کتاب بہت عرصہ پہلے میں نے مکمل پڑھی ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کے کچھ مندرجات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پروٹوکول جو ان کے ہیں یہ اسلامی حکومت کی موجودگی کے ہیں، یعنی جس وقت اسلامی حکومت موجود تھی، یعنی خلافت عثمانیہ بھی ابھی برپا تھی اور یہاں مغلوں کی بھی حکومت تھی، یعنی اسلامی ساکھ کچھ نہ کچھ موجود تھی۔
ایسا نہیں تھا کہ اسلامی ساکھ ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت کے جو ان کے پروٹوکول ہیں ان میں ان یہودیوں نے لکھا ہے کہ ہمارا اولین مشن اسلامی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اسلامی حکومت قائم ہے تو سمجھو ان کا عقیدہ قائم ہے، ان کا عقیدہ قائم ہے تو ان کا مذہب قائم ہے، ان کا مذہب قائم ہے تو ان کو تم ہلا نہیں سکتے۔ سب سے پہلے ان کی اسلامی حکومت ختم کی جائے مسلمانوں کی۔ سمجھ رہے ہیں بیٹے؟ غور سے سنیے گا، ان کی اسلامی حکومت کو ختم کیا جائے۔ اسلامی حکومت جو ہوتی ہے نا وہ عقیدے کی محافظ ہوتی ہے، اسلامی حکومت جو ہوتی ہے وہ مذہب کی محافظ ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے اسلامی حکومت نمازیں پڑھواتی ہے، روزے رکھواتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی سے عمل کرواتی ہے۔ تو یہودیوں نے اہل کفر نے سب سے پہلا حملہ اسلام کی بنیاد پر یعنی اسلامی حکومت پر کیا ہے۔ میں بارہا آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کر چکا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ بھی فرما رہے تھے، قرآن بھی پڑھ کے سنا رہے تھے۔ اس طور پر اسلام کو غلبہ نہیں حاصل ہوا جس طور پر اسلامی حکومت کے قیام کے بعد حاصل ہوا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یعنی اسلام کے ہاتھ میں جب طاقت آ گئی ہے پھر اسلام جو ہے وہ مزید سے مزید لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا گیا ہے، کیونکہ اسلام کسی بھی مذہب میں حکومت نہ ہو تو وہ مذہب جو ہے نا وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ معذرت خواہانہ مذہب بن جاتا ہے، وہ دین ہی معذرت خواہانہ بن جاتا ہے، لوگ اس دین کو قبول ہی نہیں کرتے۔ غلاموں کی نہ سیرت کسی پہ اثر کرتی ہے نہ غلاموں کا کردار کسی پہ اثر کرتا ہے۔ آج مسلمان اپنا جتنا مرضی کردار پیش کرتے رہیں، ان کے کردار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کے پاس حکومت نہیں ہے۔ آج بتائیں نا بڑا بدماش اس وقت کا سب سے بڑا ڈون، دنیا کا سب سے بڑا لوفر جو ہے وہ اپنی بیٹی کو پاس بٹھا کے کہتا ہے جناب میں تو اس کے ساتھ بھی معاملات کرنے کو تیار ہوں، تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اتنا بڑا لچا ہو کے اس کے باوجود آج لوگ جو ہیں وہ کیسے اس کے سامنے جھکے پڑے ہے ہی نہیں۔ صرف کیا ہے؟ حکومت ہے اس کے پاس۔ جب تک مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں آ جاتی اس وقت تک جتنے مرضی اخلاق پیش کرتے رہیں، کسی نے ان کی بات ان کے نہ دین کی طرف دیکھنا ہے نہ ان کے عقائد کی طرف دیکھنا ہے، ان کو نہ ان کی کسی شے میں کسی کافر کو حسن نظر آنا ہی نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ سمجھا ہے نا جی؟ ہاں، جب حکومت تھی ہمارے پاس تو اس وقت جو ہے وہ بات ہی اور تھی۔ ہاں، ہمارے بچوں کو بھی دیکھ کے کافر مسلمان ہوا کرتے تھے، ہمارے اخلاق بھی لوگ اپنایا کرتے تھے، خود آ کے اپناتے تھے۔ جیسے میں نے عربی کی ایک بار گفتگو کی تھی عربی زبان پر کہ ہمارے جہاں کہیں بھی مسلمان حکمران گئے ہیں انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ کسی کو عربی نہیں سکھائی، بس وہ گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ خود ہی انہوں نے کہا یار یہ کوئی لوگ ہیں ان کی زبان سیکھنی چاہیے، وہ عربی خود سیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا ان کا لٹریچر پڑھنا چاہیے، ان کے جو اسلامی مقالات ہیں، اسلامی بیانیہ ہے وہ پڑھنا چاہیے، خود عربی سیکھنے کی طرف مائل ہوئے ہیں لوگ۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو اہل کفر کی یہ یہودی پروٹوکول کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سب سے پہلا وار ان کا جس پہ جو انہوں نے ختم کیا نا، ہماری ساکھ پہ حملہ کیا ہے، وہ ہماری اسلامی حکومت ہے۔ ایک ہی وقت کے اندر یہودیوں نے نصرانیوں نے اپنے مشن بھیجے ہیں، کہاں؟ مختلف ممالک کے اندر، جی مصر میں بھیج رہے ہیں، نجد میں بھیج رہے ہیں، مختلف علاقوں میں بھیج رہے ہیں، جہاں کہیں بھی انہوں نے دیکھا نا کہ یہاں سے کمزور جگہیں تھیں وہیں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ہمفرے کہاں آ رہا ہے؟ اب آپ اگر آج ہمفرے کے اعترافات پڑھیں نا، عربی میں بھی تباہ ہو چکے ہیں، انگریزی میں تباہ ہوئے ہیں، اردو میں تباہ ہوئے ہیں، آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ وہ خود بتاتا ہے جناب مغلوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے کون کون سے لوگ بھیجے گئے تھے، باقاعدہ نام دیتا ہے وہ تو ہیں۔ اور عربوں کے اندر عربوں کو جناب ترکوں کے خلاف کھڑے کرنے کے لیے کس کس کو بھیجا گیا تھا وہ بھی سارا کوئی نقل کرتا ہے وہ بندہ، ایک ایک شے کھول کے رکھ دیتا ہے وہ بندہ۔ ہمفرے نام تھا اس کے انگریز کا، جس کو عربوں کو جناب حکومت کے خلاف اکسانے کی ڈیوٹی دی گئی تھی، اور وہ سارے کامیاب ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ پوری دنیا سے ایک ہی جناب ادھر ترکوں کی حکومت جا رہی ہے تو ادھر مغلوں کی حکومت جا رہی ہے، پوری اسلامی ساکھ جو ہے وہ لپیٹ کے رکھ دی گئی۔ ان کو پتہ تھا کہ پہلے اسلامی حکومت ختم کرنی ہے، اس کے بعد ان کے عقیدے پہ حملہ کرنا ہے۔
اسلامی حکومت کی وجہ سے ہی عقیدہ محفوظ ہے، عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ہی عبادت مذہب محفوظ ہے، یعنی عبادات محفوظ ہیں، باقی ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ انہوں نے پے در پے حملہ کیا ہے اسلامی حکومت ختم کرنے کے لیے۔ انہوں نے صرف جاسوس ہی نہیں بھیجے، اکیلے یہودیوں نے 500 جادوگر بٹھائے ہوئے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ 500 جادوگر بٹھائے ہوئے تھے۔ آج ہمارے مسلمان جو ہیں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد تو دور کی بات ہے، ان سے تو دعا بھی نہیں نکلتی، یا اللہ اسلامی حکومت جو ہے نا ہمیں دیکھنے نصیب فرما دے۔ ہم سے تو یہ دعا بھی نہیں ہوتی۔ دعا کیوں نہیں ہوتی؟ دل میں خواہش ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے ہمیں اسلامی حکومت کے قیام کا، تو دعا کہاں نکلے گی؟ دعا تو اسی چیز کے لیے ہوتی ہے نا بندے سے جس کی دل میں چاہت ہو، جس کی دل میں چاہت ہی نہ ہو تو بندہ دعا کہاں کرے گا؟ وہ یہودی پروٹوکول دیکھیں، اب دیکھیں یہودی پروٹوکول جو ہے اب کہاں کام کر رہا ہے، وہ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ یہودی پروٹوکول اب کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ اسلامی حکومت کا خاتمہ کیا اس نے، اسلامی حکومت کی جو ساکھ تھی رہی صحیح وہ ختم کر دی۔ اب کام ان کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی اسلامی حکومت کا صرف کوئی نام ہی لینا، اسے ختم کر دو، اسے ختم کر دو۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت کا نام لینے والے ہیں، چاہے ان کا طریقہ صحیح ہے چاہے ان کا طریقہ غلط ہے، جیسے کیسے کوئی نام لے اسلامی حکومت کا، ان کا حشر کیا ہوتا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے نا۔ مصر میں کیا ہوا ہے؟ ایک ایک دن میں اتنے لوگوں کو جناب لٹکا دیا گیا۔ شام کے اندر ہاں جی اسلامی حکومت کا نام لینے والے لوگ تھے اور وہ تحریک مصر کی تھی، اسی تحریک سے متاثر تھے، ایک ہی دن کے اندر 70,000 بندوں کو مار دیا گیا، ایک ہی دن کے اندر بھائی صاحب، ایک ہی دن میں۔ بہت بڑی مرکزی مسجد تھی شام کے اندر، اس مسجد کے ارد گرد لوگ جمع تھے، 70,000 لوگ اسی مشن کے تحت جمع تھے، انہوں نے جناب مار کے بم سب کو مار دیا جناب، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بنگلہ دیش میں جو بھی بندہ اسلامی حکومت کا نام لیتا تھا لٹکا دیتے تھے اس کو۔ بنگلہ دیش مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن وہ اب اٹھنے نہیں دینا انہوں نے۔ کفر یہ یہودی پروٹوکول بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا پہلا مشن ہمارا یہ ہے کہ ان کو ختم کر دو، حکومت ختم کر دو، حکومت ختم کرنے کے بعد پھر جو بندہ اس حکومت کا نام لیتا جائے گا اس کا بھی صفایا کرتے جاؤ، یعنی پوری دنیا کے اندر کسی بندے کو اسلام کے نام پہ، اسلامی حکومت کے نام پہ کھڑا ہی نہ ہونے دو۔ بس آپ کے ساتھ جو حشر ہوا ہے آپ کا معلوم ہے نا، بھولے تو نہیں ہیں، کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں نا، تو پھر کوئی ایسا بندہ ہو جس کو راستے سے ہٹانا ان کے لیے مشکل ہو، ان کو پتہ ہو یار اس کو ایک دم سے ہٹایا تو کہیں مسئلہ نہ ہو جائے، اس کو پھر خاموشی سے کچھ کھلا دیا جاتا ہے، اس کو ایسے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ کتنے بندے ہیں جن کو میں خود ملا ہوں، جب انہوں نے اسلام کا نام لیا ہے ان کو ایسے ہی خاموشی سے جناب ان کو بننے لگا دیا گیا ہے، ان کا اس کو تو راستے سے ہٹاؤ نا، یہ کفر کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو رہا ہے، جی اسلام کا نام ہی کیوں لے رہا ہے، اس کو ہٹا دو۔ یہ ان کا پہلا مشن ہے، پہلا مشن اسلامی حکومت کو ختم کرنا، دوسرا پروٹوکول ان کا کہ اسلامی حکومت کے لیے کھڑا ہی نہ ہونے دو کسی کو، یہ دو ہو گئے۔ تیسرا حملہ ان کا، بھائی صاحب ذرا غور سے سنیں، تیسرا حملہ ان کا جو ہے وہ عقیدے پر حملہ ہے۔ کس چیز پر حملہ ہے؟ عقیدے پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا جب عقیدہ ہی نہیں ہوگا تو پھر سارے ہمارے جیسے ہو جائیں گے، عقیدے کے بعد ایک مذہب بچے گا، تو مذہب کے معاملے میں بھی ان کو پلپلا کر دیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کتنے مفسرین نے اور کتنے شراح نے یہ نقل کیا ہے، اور کتنے محدثین نے یہ نقل کی ہے حدیث پاک۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب مسجدیں بھری ہوں گی لوگوں کے ساتھ، لیس فیہم مومن، ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہودی پروٹوکول، دوسرا پروٹوکول جو ہے ان کا، یہ اس پہ عمل دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان سے ان کا عقیدہ چھین لو۔ عقیدے کو چھیننے کے لیے یہ کون لوگ انہوں نے لانچ کیے ہیں؟ یہ متجددین کا طبقہ ہے، یہ لبرلزم کا طبقہ ہے، یہ سیکولرزم کا طبقہ ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں کہ یہ جناب نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے اندر سے عقیدے کی جو ایک گرمی تھی نا وہ ختم کر دیں، عقیدے کی جو رسوخیت تھی، عقیدے کا جو رسوخ تھا وہ ختم کر دیں۔ آج آپ دیکھ لیں نمازی تو ہیں، یہ نماز پڑھنا یہ مذہب ہے، یہ ذہن میں رہے، کیا ہے؟ یہ مذہب ہے،
دین رخصت ہو گیا ہے، صرف مذہب بچا ہوا ہے، عقیدہ رخصت ہو گیا ہے، صرف مذہب بچا ہوا ہے۔ آپ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے نمازیوں سے جا کے پوچھ لیں عقیدے کے بارے میں، وہ بھی کہیں گے مولوی صاحب رہنے دیں، ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پہلے انہوں نے اسلام کی سیاست کا دشمن ایسا بنایا ہے کہ آج مسجد کی دیوار پہ بھی لکھا ہوا کہ جناب یہاں پہ سیاسی گفتگو بنا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والا مقتدی پی ٹی آئی کا بھی برداشت ہے، مسجد کا متولی نون لیگ کا بھی برداشت ہے، وہ ساری جماعتوں کا برداشت ہے، لیکن امام نبی کی سیاست کا نام لینے والا وہ برداشت کیوں بھائی؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہودی کیسے کامیاب ہوا ہے؟ صرف مسجد کتنی 4 مرلے کی مسجد ہے، 15 بندے نماز پڑھنے آتے ہیں، ان میں بھی امام ایسا جو اس سیاست کا نام لے جو یہودی پروٹوکول کے خلاف ہو، وہ امام برداشت نہیں۔ مسجد کی دیوار پہ لکھ دیا الگ مسجد میں سیاسی گفتگو منع ہے، اور جناب کو گفتگو کر دے حضور کی سیاست کی بات کر دے تو امام جناب شام سے پہلے پہلے اس کی چھٹی ہے نا۔ تو آپ پھر ابھی بھی اگر ہمارے لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے، جو سیاست ان کی عزتوں کی رکھوالی ہو، جو سیاست ان کے عقیدے کی رکھوالی ہو، جو سیاست ان کی آخرت کی رکھوالی ہو، جو سیاست ان کو رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والی ہو، اس سیاست کے ساتھ یوں دشمنی ہے۔ جو سیاست ان کو فراڈ سکھائے، جو سیاست ان کو آپس کی دشمنی سکھائے، جو سیاست گھر میں آئے بیٹا باپ کا دشمن بن جائے، جو سیاست گھر میں آئے ابا اولاد کا دشمن بن جائے، جو سیاست گھر میں آئے جناب گھر سے عزت رخصت ہو جائے، شرم حیا رخصت ہو جائے، غیرت رخصت ہو جائے، اس سیاست کی ہر جگہ اجازت ہے، لیکن جو سیاست مصطفیٰ کریم علیہ السلام لائے ہیں اس سیاست کی ممبر سے ہی اس کی آواز بلند کرنا ہی جائز نہ ہو، اس کی بھی اجازت نہ ہو، تو بتائیں۔ یہ یہودی پروٹوکول نے یہاں تک کام کیا ہے کہ نبی کی سیاست کی بات مسجد کے ممبر سے بھی نہیں کرنے دینی۔ آخر اس سیاست کا دشمن یہودی تھوڑی آ کے بنا ہے، اس نے ان کے عقیدے پہ حملہ کیا ہے۔ آج مسلمان جو ہے عقیدے سے ایسا عاری ہوا ہے اس کو پتہ ہی کو نہیں، خود بخود جناب عقیدے کا دشمن ہو گیا، اپنے نبی کی سیاست کا دشمن ہو گیا، اپنے نبی کی عملی جد و جہد کا دشمن ہو گیا۔ بتائیں، سمجھ آ رہا ہے؟ ایسی باتیں سنا کریں یار، سستی چڑھ جاتی ہے۔ حال ہوا یا نہیں ہوا یار ہمارا؟ انہوں نے کہا کہ اسلامی حکومت قائم نہ ہو، پہلے ختم کیا پھر قائم نہ ہو، آگے رہا تھا عقیدہ، جو عقیدہ اگر یہ قائم رہتا تو کہیں نہ کہیں سے مضبوط طریقے سے اس کے لیے آواز اٹھ سکتی تھی۔ انہوں نے اس عقیدے کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہے، اور جڑ سے اکھیڑنے کے لیے ان کو کس طرح کے کمینے بندے ملے ہیں، وہ بنو غوامد جیسے، یعنی غامدی ٹولہ جو ہے یہ ملا ہے متجددین کا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حلال کو حرام ٹھہرانے والے، رب کے حرام کو حلال ٹھہرانے والے، آئے دن نئے سے نیا فتویٰ، نئے سے نیا قانون بن رہا ہے۔ 18 سال سے پہلے کو کلمہ نہ پڑھے، 18 سال سے پہلے کسی کا نکاح نہ ہو۔ بتائیں، جس چیز کو رب نے حلال کیا یہ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بولو نا۔ ابھی جو بندہ 18 سال سے پہلے کسی کا نکاح کروا دے اس کو بھی جیل ہے، کرنے والا دلہا بھی جیل میں، دلہن بھی جیل میں، اور نکاح کروانے والا بھی جیل میں، خود مولوی صاحب بھی جیل میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے جو کر گئے ہیں، لے گئے ہیں دلہن، ان کی سزا کم ہے، نکاح کروانے والے مولوی صاحب کے نکاح سے سزا زیادہ ہے۔ 18 سال سے پہلے کو کلمہ پڑھنے آتا ہے، کسی نے کلمہ پڑھا دیا مولوی صاحب نے، وہ بھی جیل میں، اتنے عرصے تک جیل میں، 5-6 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ بتائیں یہ قوانین کہاں بن رہے ہیں؟ آپ کے پاکستان میں بن رہے ہیں۔ عقیدہ رہا بھلا؟ بتائیں، عقیدہ رخصت ہو گیا آج۔ اسلامی دیکھیں، اسلام کی پہلی کڑی حکومت گئی ہے، پھر عقیدہ اور نظریہ گیا ہے، سوچ فکر گئی ہے۔ عقلی طور پہ ہم ایسے سمجھے کہ سارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، ہمارے عقل نام تک ہی نہیں رہی، شعور تک چھن گیا ہم سے۔ کیوں؟ عقیدے کے دشمن بن گئے۔ آج مسجدیں بھری ہوئی لوگوں سے، سچی بات ہے، آپ جا کے ان سے عقیدے کی بات کر لیں، برداشت نہیں ہے ان کو، عقیدے کی بات سنتے نہیں ہیں وہ۔ عقیدے کی بات میں وہ بنیادی اساسی اسلامی عقائد کی بات کر رہا ہوں، یہ ان عقائد کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو ہماری عوام میں یا خطیبی اسٹیجی مولویوں نے عقیدہ بنا کے پیش کیا ہوئے، میں اس عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اب دیکھیں نا، یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ اسلام حکومت کرنے آیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے نا،
یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، حکومت اللہ کی ہوگی اور کسی کی حکومت نہیں ہوگی؟ یہ تو اسلام کا اساسی عقیدہ ہے بھائی۔ بندہ جو بھی حکمران ہوگا وہ حاکم نہیں ہوگا، بندہ اللہ کا نائب بن کے، اللہ کا خلیفہ بن کے اللہ کے احکامات لوگوں پہ نافذ کرے گا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ اس کا پتہ ہونا چھوڑیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے۔ جب میں اس طرح کے عقیدے بیان کرتا ہوں، مولوی کہتے ہیں یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا۔ میں نے کہا آپ لوگ 11ویں نہ ہونے پہ حدیں لگانے والے لوگ ہیں۔ یہیں پہ اسی مسئلے میں میں تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، بڑا مذہبی فکر کا بندہ، مجھے کہنے لگا جی جو بندہ 11ویں نہیں کرتا اس کو شرعی سزا کیا لگے گی، حد کیا لگے گی؟ میں نے کہا بیٹا توپ چلا دو اس پہ جو 11ویں نہیں کرتا۔ بتائیں کیا حال ہے؟ قسم خدا کی جو اللہ نے عقیدہ دیے ہیں وہ ہمارے دلوں سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے غیرت بھی گئی، سارا کچھ گیا۔ جو ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں ان پہ ہم ایسے ڈٹ کے اور جم کے کھڑے ہوئے، کمال ہے۔ یہ میں انشاءاللہ کل اس پہ فائنلی گفتگو کروں گا کہ ہمارے اندر کون سے لوگ ہیں جو یہ بنو غوامہ جیسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ عزوجل کل میں نے کھولنا ہے۔ دشمن کا، یہودی کا پہلا حملہ اسلامی حکومت پہ، دوسرا حملہ عقیدے پہ، تیسرا حملہ مذہب پہ۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ برقع پہننا، داڑھی رکھنا، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مذہب کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ مذہب کے ساتھ ہے۔ اب بتائیں وہ اسلامی حکومت کی دشمنی، یہ قوم اسلامی حکومت کی دشمن ہوئی، پھر جناب یہ دشمن ہوئی عقیدے کی دشمن، اب بتائیں یہ مذہب کی دشمن بن چکی نہیں بن چکی؟ کلمہ پڑھنے والا نماز کا مذاق اڑاتا نہیں اڑاتا؟ معاشرے کے اندر کوئی بندہ جا کے یہ کہہ دیں مجھے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دے دیں، میرا بیٹا 5 وقت کا پکا نمازی ہے، کیا کہیں گے آگے سے؟ ہیں کماتا کیا ہے؟ مادیت، نماز یہ کیا ہے بھائی؟ نماز پڑھتے ہیں نہیں، کماتا ہو چاہے شراب پیتا ہو کوئی مسئلہ نہیں، کہ شراب پیتا ہے کیا ہوا، کماتا تو ہے نا، پیسے تو ہے نا، کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بھائی یہ دشمن کا پروٹوکول جو ہے، اس کو آپ کاش کے یہ ہم دشمن کی عیاریاں اور مکاریاں جو ہیں نا، ان کے فریب، ہمارے خلاف جو چالیں تھیں ہم وہ بھی لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ لوگ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سوگے سمجھتے ہیں، چکنے ہو جاتے، ان کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ دشمن کی چال ہے، ہم اس سے بچ جائیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا جدیدیت والے، یہ بنو غوامہ جیسے لوگ جو ہیں، مرزے جلمی جیسے لوگ جو ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کیا، اللہ کے حرام کو حلال کیا، یہاں تک کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، عوام کو راضی کرنے کے لیے، لبرل طبقے کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات میں بہت جو ہے وہ جوڑ توڑ ایسا کیا ہے کہ لوگ راضی رہیں اللہ کے احکامات۔ وہ پچھلے دنوں ایک دوست نے، ممکن ہے کسی نے لطیفہ بنایا ہو، بہرحال ہے ان کی بالکل مزاج کی عکاسی کرنے والا ہے حقیقت سے، حقیقت لگتا ہے وہ، یہ نہیں کہ اس نے کہا ہو، لیکن اس کے مزاج کی سچی اس نے جو ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ وہ واضح کیا اس کے مزاج کو۔ وہ کہتے ہیں کہ غامدی جو ہے وہ پریشان بیٹھے تھے، حضرت غامدی، کسی نے پوچھا کہ جناب آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یار سوچ رہا ہوں کون سا اللہ کا حکم ایسا ہے جو حرام رہ گیا ہے، حلال ہونے سے بچا نہیں ہے مجھ سے؟ بتائیں کہ کون سا ایسا حکم ہے جو حلال ہونے سے بچا نہیں ہے، حرام رہ گیا ہے ابھی؟ ہمارے بزرگوں نے سچی بات ہے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ جس طرح کے یہ بے دین لوگ کوششیں کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں صرف کتابوں میں رہ جائیں گی، باقی لوگوں میں کوئی شے حرام نہیں رہے گی۔ آج آپ دیکھ لیں سود کیسے کیسے حلال کیا جا رہا ہے، کس طرح کر کے اللہ کی حرام کو جناب حلال کرتے 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 آج اس طرح پہنچ چکے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، عوام میں تو کوئی شے حرام رہی کوئی نہیں، یہ اچھا کوئی نہیں خیر، یہ کچھ نہیں خیر، یہ کچھ نہیں کر لیں، یہ مولویوں کے مسائل ہیں۔ کسی کو بیان بھی کریں نا بھائی صاحب یہ حرام ہے، یار مولوی صاحب اپنے پاس رکھو یار، یہ باتیں ہم سے نہیں سنی جاتی یہ باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمن کی چالوں سے اللہ تبارک و تعالی جو رئی کھئی مسلمانوں کی ساکھ ہے اسے بچا لے۔